ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے, تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے, ورنہ آج کل تو مارکیٹ میں طرح طرح کے پیر چل رہے ہیں, اور میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, حالانکہ کچھ لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں, ایسا سننے میں بھی آیا, اور اس طرح کی بات ہوئی تھی تو الحمدللہ فقیر کو بلایا گیا اور 1.5 گھنٹے تقریر بھی اپنی ہوئی اس موضوع پر کہ بھائی صاحب مرید تو سید سے ہونا چاہیے, ایسا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ اس وقت آپ کی نظر میں میں نہیں جانتا مجھے اور بھی کوئی ہمارے سر کے تاج ہیں, ورنہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے جو آپ سے مخاطب ہے وہ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی بھی طرف سے, یعنی پیور حسین شہر نصب کے طور, اس میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت جی کہاں جا رہے ہیں آپ, یہ نئی شرطیں تو لاگو کر کے آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کو ہوش بھی ہے, ارے ہم سید ہیں لیکن میرے آقا غوث اعظم جو ہے وہ تو جو ہے تو سید السادات ہے, میرے غریب نواز تو سید السادات ہے, میرے محبوب الہی تو سید السادات ہے, ایسے سید ہیں جن پر سیادت یقیناً صبح قیامت تک فخر کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو جب آپ ان کے بزرگوں کو دیکھ لیں گے, ان کے مشائخ کو دیکھ لیں گے, تو ذرا سا شجر بیت دیکھ تو لیا کر کیجئے کہ پھر جو ہے تو ان کے مشائخ میں کتنے پہلے سید مل جائیں گے, تو پتہ چلا کہ سیادت جو ہے یہ کیا کہتا ہے پیری کے لیے, پیر ہونے کے لیے سیادت یہ شرط نہیں ہے. ہاں اگر کوئی جامع شرح سید مل جاتا ہے بہت اچھی بات ہے, ورنہ کسی بھی قبیلے کا مسلمان ہو, عالم دین ہو, سچا پکا سنی صحیح عقیدہ ہو, جامع شرح ہو, تو بلا شک و شبہ وہ پیری کرنے کے لائق ہے, وہ مرید کرنے کے لائق ہے, وہ پیر ہے. اور بظاہر اس سے کوئی کرامت کا ظہور نہیں بھی ہوتا ہے تو اس کے عقلوں سے فیض آپ کو ملتا رہے گا. میرے عزیزوں اور دوستوں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے. ہم نے اعلیٰ حضرت کو تو نہیں دیکھا, ہم نے سرکار حجت الاسلام کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے حضور مفتی اعظم سرکار کو بھی نہیں دیکھا, لیکن حضور تاج الشریعہ کو دیکھا, آپ کے نشست و برخاست کو دیکھا, حضور امین شریعت کو دیکھا, آپ کے نشست و برخاست کو دیکھا, حضور تحسین ملت کو دیکھا, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا, آپ کے خلوت کو دیکھا, آپ کی جنت کو دیکھا, اور حضور قمر ملت کے ساتھ الحمدللہ کہ پروگرام میں شرکت کا شرف حاصل ہوا. ہمارے علاقے میں بھی حضرت تشریف اکثر ہر سال کا موسم جلسہ دستار بندی کے پروگرام میں لے جایا کرتے تھے. اس مدرسے میں حضرت بھی آپ کے اپنے والد محترم کے ساتھ ہے. جب ان بزرگوں کو ہم نے دیکھا یہ اٹھتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے, قدم کیسے بڑھاتے, تو دیکھا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نظر آ رہی ہے. تقویٰ ان کا دیکھا, قرآن کی آیت نے رہنمائی فرما دی, الذین آمنوا وکانوا یتقون, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, تقویٰ اختیار کیے. پتہ چلا ولی وہی ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے. اور ولایت کی بات جو ہم نے جن بزرگوں کا ذکر کیا, اگر انہی کی کرامتوں کو اگر ظاہر بتانا شروع کر دو تو کافی وقت درکار ہو جائے گا. ہاں ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے. پہلی کرامت آپ کی یہ دیکھی کہ جب پہلی ملاقات ہوئی مدرسہ عشایت الاسلام جھڑیا جو بہار میں اس وقت نمبر 2 پر آتا تھا, یہ آپ کو حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے آپ کو ٹاٹا جمشید پور میں فیض العلوم اس کی شاخ تھی. 100 بچے, ہم 4-5 چھوٹے جو بچے تھے 11-12 سال کی عمر کے, ان میں فقیر بھی کھڑا تھا. بغیر تعارف کے انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ تو کون ہے. یہ کرامت میں نے حضور تاج الشریعہ کی دیکھی. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, اعلی حضرت زندہ باد, حضور تاج الشریعہ زندہ باد, تکبیر. اللہ اکبر. مجھ سے کچھ اپنی جماعت کے علماء نے ایک مرتبہ سوال کر دیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے حوالے سے حضور رئیس القلم نے بس انہوں نے ہی لکھا ہے ٹولی والا معاملہ, بات سمجھ میں نہیں آتی, باقی لوگوں نے نہیں لکھا, ملک العلماء نے سب کچھ لکھا, اس کا ذکر نہیں کیا. ہم کہا کہ چلو نہیں کیا ہوگا, اگر انہوں نے کر دیا تو کون سا گناہ کیا, اس میں پریشانی کس بات کی ہے.
ہم کہیں کہ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے 2 شہزادوں کا معاملہ تو میرے ساتھ آیا ہے. ایک تو وہ حضور تاج الشریعہ کا معاملہ کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا اور پہچان گیا کہ تو کون ہے. دوسرا رورکیلا کی سرزمین پر ریلوے اسٹیشن پر حضور امین شریعت سے پہلی ملاقات ہوئی. ہاتھ پکڑا کہا چلیے، لے کر کے بوگی میں چلے گئے. کہا تشریف رکھیے. اب نہیں حضور آپ تشریف رکھیں، میں بیٹھوں. ہاں آپ بیٹھیے. فرماتے ہیں کیا نام ہے؟ تو میری عادت ہے کہ جب پہلی بار کسی سے ملتا تو اپنی نسبت نہیں بتاتا ہوں. کمال اختر سے ہی کام چلا لیا. کہا کہ کیا کہا کمال اختر. پھر کہا کیا فرمایا؟ میں نے کہا کمال اختر. تیسری بار حضرت نے بڑی سخت انداز کیا صرف کمال اختر؟ میں نے کہا کہ نہیں حضور سید کمال اختر. کہتے ہیں کہ تبھی تو مجھے دھوکہ کیسے ہو رہا ہے. ہم کہا جب ان کے پوتوں کا یہ عالم ہے، ہم کہا جب ان کے پوتوں کا یہ عالم ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا کیا عالم ہوگا. ایک واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد چونکہ وقت ہو رہا ہے، چونکہ حضرت کو تشریف لے جانا ہے. حضور قمر ملت علیہ رحمۃ اللہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں علاقے میں تشریف لے جاتے تھے. مدرسہ اہل سنت دارالقرآن یہ ہمارے بزرگوں کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے. 1978 میں اس کی بنیاد رکھی تھی اور ابتدائی تعلیم بھی ہماری کہیں سے شروع ہوئی تھی. تو بہرحال حضرت تشریف لے گئے. اب دیکھ لیجیے کہ کیسے کیسے آقاؤں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ملا. جب حضرت کو رخصت ہونے کا وقت ہوا تو حضرت آرام فرما رہے تھے قیام گاہ میں اور صبح کی ٹرین تھی گیا سے. مولانا کوثر صاحب جو ناظم اعلیٰ تھے اور ہمارے بھائی وغیرہ پریشان ہو رہے کہ حضرت کو جگایا کیسے جائے، ٹرین نکل جائے گی، ٹکٹ برباد ہو جائے گا. تو بہرحال حضرت کو کسی طرح جگایا گیا. کہا حضور ٹرین کا ٹائم ہو رہا. کہا کہ ابھی ہم کو سونے دو. حضرت سوئے اور جتنا جی چاہا اتنی دیر سوئے. پھر کھڑے ہوئے تیار ہوئے. کہا کہ اچھا ایسا کرو گاڑی نکالو. اب 55 سے بلکہ ادھر سے جی ٹی روڈ سے جاتے ہیں تو 60 کلومیٹر کا فاصلہ پڑ جاتا ہے. کیا کہا راستے میں حضرت نے ایک جگہ کہا کہ یہاں تو لگتا ہے کہ گرم دودھ ملتا ہے، گاڑی روکو. گرم دودھ منگوایا، وہ پیا. پھر آرام سے گیا اسٹیشن پر. جب گاڑی پہنچتی ہے تو آپ اترتے کہتے ہیں چلو. اب ماشاءاللہ جسامت تو آپ کی تھی ہی. آہستہ آہستہ تشریف لے گئے. 1 نمبر پلیٹ فارم پر وہ ٹرین کھڑی تھی. تو آپ جو ہے وہ پیلر بنا ہوا ہوتا اسی پر تشریف فرما. کہا مولانا ایسا کرو کہ تھوڑا انگریزی کا فلاں اخبار لاؤ، انگریزی کا فلاں اخبار لاؤ، ہندی کا اخبار لاؤ، اردو کا اخبار لاؤ. 5-7 اخبار کے لیے آپ نے حکم فرما دیا. وہ لایا گیا. تو حضرت گاڑی تو ارے چلو نا یہاں پہ چھوڑ کے تھوڑی جائے گی. سمجھ گئے. اب آرام سے پیش کھولتے ہیں حضور قمر ملت. یہ چشمدید دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں ان لوگوں کا بیان ہے. آپ نے اس کی ہیڈنگ دیکھی تو کہا کہ چلو تم بہت پریشان ہو رہا، بیٹھ ہی جاتے ہیں. جب گاڑی میں بیٹھے اس کے بعد پھر جو ہے سو گاڑی کو سگنل ہوا. پوچھنے والوں سے پوچھا کہ اسٹیشن کی گاڑی کب آئی تھی؟ کہا کہ گاڑی تو اپنے ٹائم پر آ کر کے کھڑی تھی. گاڑی تو اپنے ٹائم پر آ کر کے کھڑی تھی. تو اولیاء کرام کی کرامت جو ہے یہ حق ہے. اور میرے نانا حضور سیدی سرکار مخدوم الملک حضرت سیدنا سلطان المحققین مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری المعروف مخدوم بہار فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا کسی نے مومن کی کرامت کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ مومن کی کرامت کی پوچھتے ہو؟ ارے مومن کا تو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک کا جو معاملہ ہے وہ کرامت ہی کرامت ہے. اور مومن کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دنیا میں جب تک رہا ایمان و عقائد کی سلامتی کے ساتھ رہا اور جب دنیا سے گیا تو ایمان و عقائد کی سلامتی کے ساتھ گیا. اور آگے فرماتے کہ جو عشق رہ گیا وہی اپنے وقت کا باعث ہے، وہی اپنے وقت
وقت کا جنید ہے۔ تو پتہ چلا کہ مانو عقائد کی درستگی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ اسی پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو نماز بھی قبول، روزے بھی قبول، حج بھی قبول، تمام اعمال صالحہ وہ چاہے مختصر ہو یا زیادہ ہو، انشاءاللہ بفضل تعالی وہ بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوں گے۔ لیکن اگر ایمان پختہ نہیں ہے، عقیدہ اگر درست نہیں ہے، اس میں کچھ گڑبڑی ہے، تو پھر نماز کا بھنڈار کیوں نہ ہو، حج چاہے جتنا زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے جتنا زیادہ کار خیر کیوں نہ کر لیا ہو، اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ مولانا شکیل صاحب بھی ہیں، پھر حضرت کا بھی خطاب نایاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھیے۔ اور ایک بات چلتے چلتے کہہ دیتا ہوں کہ مرید ہوتے ہیں، کوئی بھی ہونا بھی چاہیے، لیکن اصل جو مقصد ہے مرید ہونے کا وہ فوت نہیں ہونا چاہیے۔ مرید ہم اس لیے یا ہمارے بزرگوں نے اس لیے نہیں کیا کہ تم کروڑ پتی ہو جاؤ گے، تمہارا پتی کھرب پتی ہو جاؤ گے، بلکہ مرید ہمارے بزرگوں نے جو کیا ہے تو وہ اس لیے کیا ہے تاکہ میرا مرید جو ہے، ہمارے بزرگ جو مرید کا وہ اس مقصد کا ہے تاکہ میرا مرید جو ہے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائے، وہ شیطان جو چھپا ہوا ہے اس سے بھی، اور جو شیطان دکھتا ہے اس سے بھی، ہے نا؟ دونوں کے حملوں سے محفوظ رہ جائے، ایمان اس کا بچ جائے، عقیدہ اس کا محفوظ رہ جائے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ باقی رہی دنیا کی دولت تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ دولت، صحت، بیماری، یہ جو کچھ ہے سب من جائے اللہ ہے، سب اللہ کی جانب سے ہے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے، اور اس کا کوئی بھی فعل جو ہوتا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا وہی ہمارے لیے ہمیں دیتا ہے، بے شک بے شک، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہی ہمیں وہ دیتا ہے۔ تو انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ پڑھ لیجیے استغفر اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے اولاد رسول بابی بطول سید السند حضرت علامہ مولانا سید کمال اختر صاحب کی دعوت سے نورانی و نورانی نے بہت ہی عمدہ خطاب سماعت کیا۔ اپنے کتاب کے ذریعے یہ پیغام دے رہے تھے، بڑا مکار ہے جھوٹا ہے سچا ہو نہیں سکتا، بڑا مکار ہے جھوٹا ہے سچا ہو نہیں سکتا، بزرگوں کا ہے جو گستاخ وہ اچھا ہو نہیں سکتا، بڑا مکار ہے جھوٹا ہے سچا ہو نہیں سکتا، بزرگوں کا ہے جو گستاخ وہ اچھا ہو نہیں سکتا، وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو سارے زمانے میں مگر اللہ کا مقبول بندہ ہو نہیں سکتا، مگر اللہ کا وہ مقبول بندہ ہو نہیں سکتا۔ مرتبہ آل پیغمبر کو خدا دیتا ہے، تم گھٹاتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے، مرتبہ آل پیغمبر کو خدا دیتا ہے، تم گھٹاتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے، اور تم جسے عابد بیمار کہا کرتے ہو، تم جسے عابد بیمار کہا کرتے ہو، ان کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے، تم جسے عابد بیمار کہا کرتے ہو، ان کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے۔ آئیے ان اشعار کے لیے، تو ان اشعار کے لیے سلمان خالد چوہان صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور دو تین اشعار سے ہم سامعین کی نظر کو مبارک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ترشد الله محمد صلى الله عليه सरता कदम है तान सुल्तान ज़मान हो सरता कदम है तान सुल्तान ज़मान हो شکیل احمد صاحب کی بارگاہ میں ہم سے محبت پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قرآن بیان سے ہم سامعین کے دل کو مرتبہ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر،
الرحمن الرحیم نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین صدق الله مولانا العظیم وبلغنا على رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين الحمد لله رب العالمين. جی لگا کر دو لگا کر سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں. محترم سامعین سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو وہاں بیٹھے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میدان جنگ میں بیٹھے ہوئے سے مسئلہ آ گیا ہے. آپ لوگ آگے جائیے, پیچھے حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری حفاظت کرنے والے ہمارے پیر و مرشد ہیں. آج آگے جائیں پیچھے. حاجی وکیل صاحب آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں؟ آ جائیے آگے جائیے. تھوڑی دیر کے لیے جلسہ ہے کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, سوا 11:30 کے قریب ہے, اور جبکہ حضرت کا بھی ارادہ ہے, ہم لوگوں کا بھی ارادہ تھا کہ 12 بجے انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ الحمدللہ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے بڑی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ایک چیز دیکھا میں نے کہ حضرت نے کہا درود پاک پڑھیے. درود پاک پڑھنے میں مخالف جیسے کہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جیب کاٹ رہے ہیں. درود پڑھا دو. درود دنیا میں بھی, قبر میں, حشر میں, ہر جگہ ہمارا ساتھی ہے. اور درود پڑھنے سے میں نے سنا ایک جگہ سے ایک بزرگ سے ایک پیر صاحب پڑھا بھی, درود پڑھنے سے جو بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اس کو درود پڑھنے کا عادی بنا دو. درود پڑھے گا ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے گا. جو شخص, جو نوجوان, جو آدمی فحش گوئی اس کی زبان سے بکتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, اس کو درود کا عادی بنا دو. درود کا عادی جب بن جائے گا تو اس کی زبان سے فحش کلمے نہیں نکلیں گے, گالی گلوچ کرنا بند کر دے گا. اگر دل میں رسول اللہ کی محبت کا چراغ اور روشن کرنا چاہتے ہو, رسول اللہ سے محبت اور بڑھانا چاہتے ہو, عشق بلالی کا فیض لینا چاہتے ہو, تو درود پاک کی کثرت کیا کرو. درود پاک کی کثرت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جاتی ہے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سرکار کی محبت چاہیے, سرکار کا عشق ہمیں چاہیے. سرکار کا عشق جائے گا, سینوں میں بھر جائے گا, تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی. حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے ہندوستان کی جو عظیم شخصیتیں اور بڑی شخصیت جلوہ ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, ہم دن کے اجالے میں اور سورج کی روشنی میں چراغ لے کر ڈھونڈیں گے تو آج کے دور میں جتنے سب کہیں گے کہ ہم سچے ہیں, ہم سچے ہیں, ہم سچے ہیں. ہمارے علاوہ جتنے سب جھوٹے ہیں. ان سچوں کو تلاشنے کے لیے دن کی اجالے ہو چاہے رات کی تاریکی ہو, ہمارے پاس صرف ایک کسوٹی ہے. وہ کسوٹی کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت. جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہوگا وہ سچا ہوگا, اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے منحرف ہوگا وہ جھوٹا ہوگا. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں 4 مسلک, یہ 5واں کیسے پیدا ہوگا, یہ 5ویں امام کیسے, 5واں مسلک کیسے. امام تو بہت ہوئے, مگر ہمارے مجتہدین, ہمارے جو مفسرین نے, محدثین نے, فقہا نے, علماء نے اجماع کر کے یہ طے کر دیا کہ 4 ہی امام ایسے ہیں جن کی پیروی کی جائے. وجہ یہ تھی کہ اور ائمہ کے اندر جو انہوں نے اجتہاد کیا اس میں ضروریات زندگی کے لیے تمام مسائل موجود نہ تھے, مگر 4 امام ایسے تھے کہ جنہوں نے جو مسئلہ اجتہاد کیا, مسئلہ اخذ کیا, ان مسائل میں 4 امام نے ایسے مسائل, اتنا مسائل اخذ کیا کہ اگر کسی ایک امام کی بھی پیروی کی جائے تو پوری زندگی انسان کی گزر جائے گی. وہاں کی ہوش سے لے کے قبر کی لہر تک زندگی تمام ہو جائے گی, تمام مسائل مل جائیں گے. وہ 4 مسلک کون سا ہے؟ امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور سراج العلم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں. انہی امام اعظم کے مسلک کو بڑھانے کے لیے, وہ مسائل جو بردہ ہو چکے ان مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم اٹھایا اور آگے آگے بڑھتے رہے تو اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کا دروازہ کھلا. سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے ایک خوشبودار ہوا چلی ہے. اے احمد رضا تم میرا کام کر رہے ہو, تمہیں دنیا بھی یاد کرے گی اور دنیا انہیں مجدد اعظم کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے. جو امام اعظم کا مسلک تھا, جو صحابہ کا مسلک تھا, جو مجتہدین کا مسلک تھا, جو اولیاء اکرام کا مسلک تھا, وہی مسلک حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. انہوں نے وہی راستہ امت مسلمہ کو دکھلایا. اگر جو دین کا کام کرتا ہے مٹتے مٹتے نام اس کا ہو ہی جاتا ہے, اور شاید کہتا ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اب آئیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پہ جو عمل کرتا ہے اس کو پیروکار وہی سچا ہے. آج کے دور میں کچھ جھوٹے ایسے ملتے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, مگر ان کی عوامی زندگی الگ ہوتی ہے اور گوشے تنہائی میں ان کی زندگی الگ ہوتی ہے. ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں, یہاں پہ ہمارے سامنے خانوادے اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک آل رسول بگل باغ زہرا کے پھول یہاں پہ تشریف فرما ہے. ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ان کی جو اندرونی زندگی ہوتی ہے, اپنی زندگی ہوتی ہے, ان کی الگ ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ آج مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام لے کر, مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اور تاج الشریعہ کا نام لے کر اپنا وہ سکہ راج وقت کی طرح پیش کرا رہے ہیں. پیش کرا رہے ہیں, کما رہے ہیں. کیا کیا کما رہے ہیں؟ حلقہ ارادت کما رہے ہیں, مدرسہ چلا رہے ہیں, اپنا پیٹ چلا رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچو جو مسلک اعلیٰ حضرت کا کما حق پیروکار ہے. ایسے لوگوں کو پکڑو, ایسے لوگوں کو پکڑو اور ایسے پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دو جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ مکمل طور پہ گامزن ہو. اس کی صورت ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہو, اگر اس کی صبح شام میں ہو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہو, اس کے شب و روز مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہو, اگر اپنے گھر میں ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق, اگر سفر میں ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق زندگی چل رہی ہو, اور اگر پروگرام میں ہے تب بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق. یہ نہیں کہ پروگرام ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت اور گھر میں ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو تعاق کر دیا گیا. ایسے پیروں سے بچو. پیر کی حضرت نے آزاد کر دیا کہ پیر کے لیے 4 شرائط پڑھنا ضروری ہے نا. پہلی شرائط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو, بد مذہب بدعقیدہ نہ ہو. بد مذہب بدعقیدہ نہ ہو, سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو, عالم دین یعنی اتنا علم اس کو ہو کہ اپنی زندگی کے تمام ضروریات زندگی کے تمام مسائل خود سے کتابوں سے نکال لے. یہ نہ ہو, ایسا پیر نہ ہو کہ مسائل زندگی کے روزمرہ میں کام آنے والے مسائل کے لیے دوسرے عالم دین کا محتاج ہو. ایسا پیر نہیں ہونا چاہیے. پیر ایسا ہونا چاہیے کہ تمام ضرورت روزمرہ کے مسائل اپنے سے خود سے کتاب سے وہ نکال لے, نکال سکے, خود بھی عمل کرے اور اپنے پیروں پہ عمل کرے. اگر جاہل پیر ہوگا تو وہ اپنے جاہل مریدوں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ اپنے جاہل مریدوں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ جاہل مریدوں کی اصلاح کے لیے پیر کا عالم دین ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ عالم دین کے لیے کہ 8 سال مدرسے کی چوکھٹ پہ جا کے پڑھے اور وہاں پہ دستار باندھ دی جائے, ایسا نہیں. بس عالم دین کا مطلب یہی ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو جانتا بھی ہو, نکال بھی سکے اور مریدوں کو بتا سکے. ٹھیک ہے, 2 شرط. تیسری شرط وہ یہ ہے کہ وہ پیر جو ہے وہ فاسق معلم نہ ہو. فاسق معلم وہ ہوتا ہے کہ جس پہ لعنت کی جاتی ہے, اور جو پیر لعنتی ہوگا تو اپنے لعنتی مریدوں کو کیسے بچا کر دوزخ کی دہلیز سے نکال کر جنت کا حقدار کیسے بنائے گا؟ دوزخ کی دہلیز سے نکال کر جنت کا حقدار بنانے کے لیے پیر کا متقی و پرہیزگار ہونا ضروری ہے. فاسق معلم کا مطلب یہ کہ پیر ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھتا ہو, پیر ایسا نہ ہو کہ غیر محرم عورتوں کا سامنا کرے اور اپنی مریدہ عورتوں سے اپنا پیر دباوے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیر ایسا نہ ہو کہ جس کی داڑھی نہ ہو, پیر ایسا نہیں ہونا چاہیے.
پیر ایسا ہونا چاہیے کہ جو باشرا داڑھی حد شرع کے مطابق ایک مشت ہونا چاہیے داڑھی. ایسا بھی ایک خصوصی داڑھی ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، ایسا بھی نہ. پیر کے لیے ایک مشت داڑھی ہونا بہت ضروری ہے. پیر نمازی ہو، نماز اور نماز فرائض و واجبات کا عمل کرنے والا، اس کا تاریخ نہ اس کا عمل کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو. پیر ایسا ہو کہ جس کی زبان سے بدگوئی نہ ہو، فحش کلام نہ نکلے، اچھے کلام نکلے. پیر ایسا ہونا چاہیے جو روزہ بھی رکھتا ہو. پیر ایسا ہونا چاہیے کہ جو غیر محرم عورتیں ہیں اپنی مریدہ سے بھی سامنا نہ کرے بے پردہ، اپنی مریدہ کا بھی بے پردہ ہو کر سامنا نہ کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ پیر گل حاصل جماعت کے متقین پر اطلاع ہونا چاہیے. تین شرط. چوتھی شرط کیا ہے کہ اس کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، ملا ہوا ہو، کہیں سے منقطع نہ ہو. جیسے آپ نے زنجیر دیکھی ہے، زنجیر ایک کڑی میں دوسری کڑی اس طرح رکھی رہتی ہے، اسی طریقے سے پیر سے لے کر اس کے دادا پیر نقل کے دادا نقل ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ پہنچ جاتا ہو. ایسے پیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہیے اور ایسے پیروں سے بچے کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور جس کا باطن کچھ اور ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا غور کیجئے. میں نے ایسے پیروں کو دیکھا ہے کہ نام کے فلاں شاہ صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں شاہ صاحب ایسے ایسے ہیں اور اپنی مریدی کا حلقہ بڑھانے کے لیے نگر گھومتے چلے جا رہی ہیں اور اپنے پیر کہلوانے کے بڑے شوقین ہوا کرتے ہیں. مگر عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا وضو بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا. جس کا وضو ٹھیک سے نہیں ہوتا تو نماز کیا پڑھائے گا؟ ہے کہ اس کی خود ہی نماز نہیں ہوتی تو اپنے پیر کو نماز کی تعلیم دے گا تو اثر کیا ہوگا؟ ایسے پیروں سے بچنا چاہیے. اب آئیے، میں نے حضور تعالی شریعہ کو دیکھا. حضور جناب حافظ سید ملک صاحب کے گھر پہ آتے تھے، ان کی بچیاں جب چھوٹی تھی تو حضور تعالی شریعہ کا جو سامنا ہوا کرتا تھا. جب بچی تھوڑی سی بڑی ہو گئی، تقریباً 11-12 سال کی ہو گئی، تو حضور تعالی شریعہ علیہ الرحمٰن نے فرمایا جب کہ حضرت حافظ سید ملک صاحب کو حضور تعالی شریعہ علیہ الرحمٰن نے اپنا بیٹا کہا ہے. ان کو اپنا بیٹا کہا ہے. بنارس میں آتے تو نکاح قائم ہوتا تھا انہیں کے گھر میں. تو وہ جب بچی تھوڑی بڑی ہو گئی 11-12 سال کی، تو حضرت نے فرمایا کہ تم ایسا ہے کہ اب ایسے مت آیا کرو، اب پردے کا اہتمام کیا کرو، اب پردے کا اہتمام کیا کرو. میں خود بڑی شریف جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ حضرت کے گھر میں میرا قیام کئی بار ہو چکا ہے اور الحمدللہ کا فضل ہے، میرے پیر و مرشد کا کرم ہے کہ جاتا ہوں یہ پیرزادے لوگ کم سے کم پیرزادے لوگ نام سے یا پھر چہرے سے واقف ہے کہ یہ ہمارے خاندان سے منسلک ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. حضور سلمان ملت ہو یا حضور قائد ملت ہو یا حضرت عمر ملت ہو، الحمدللہ جاتا ہوں، عزت بھی ملتی، سب کچھ ہوتا، مگر دیکھتا کیا ہوں جب بچہ چھوٹا ہے، میں نے دیکھا دکاندار سے کہتے ہوئے ارے تو بڑا ہوگا تو اندر تو جاتا نہیں ہوگا. یعنی کہ چھوٹے بچے بھی گھر میں نہیں آتے جانا ہوتے رہتی ہیں. بچے تھوڑا بڑے ہو جائے جبکہ بلوغیت کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں 14-15 سال میں، مگر اس سے پہلے ہی بچوں کو دیکھتا ہوں کہ اندر جانے کے لیے پٹی بند ہو جاتی ہے باہر کے بچوں کو. جب بچہ چھوٹا ہوتا اندر بھی آتا ہے، جب بڑا ہو گیا تو باہر جانا بند، اندر جانا بند. یہ میں نے دیکھا الحمدللہ کہ بحر شریف کے خانوادے میں جو چیز آپ نے دیکھا وہ کہیں نہیں ملتی ہے. چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کوئی بھی ہو، سب کو نماز کا پابند دیکھتا ہوں، شریعت کا پابند دیکھتا ہوں. اور یہ چیز اس کے علاوہ اعلیٰ خانوادے اعلیٰ حضرت کے علاوہ کہیں نہیں ملتی ہے. اب رہی بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر ایسا ہونا چاہیے کہ جو کرامت جس سے سرزد ہو. یہ کرامت کیا چیز ہے؟ کرامت ولایت کے 100 درجے ہیں. ولایت کے کتنے درجے ہیں؟ بولو یار، تم بولو. 100 درجے ہیں. اب کرامت جو آتی ہے یہ 17ویں درجے پہ ہے. 17ویں درجے پہ کرامت ہے. ایک ہوتی استقامت، ایک ہوتی ہے کرامت. کرامت کا حصہ نیچے ہے اور استقامت کا حصہ اوپر ہے. کرامت پہ استقامت غالب ہے اور استقامت کے سامنے کرامت مغلوب ہے. میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے استقامت سے کام لیا ہے اور میدان اسفین میں حضرت خواجہ غریب نواز نے کرامت سے کام لیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، کرامات غوث اعظم. واقعات بہت سارے ہیں مگر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کرامت شریعت میں قرآن سے ثابت ہے، جیسا حضرت نے واقعہ بیان کیا قرآن سے ثابت ہے. صحابہ کرام کا خالیہ حضرت خالیہ کا واقعہ، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں جس سے یہ معلوم ہے کہ کرامت ثابت ہے.
ठीक है, मगर करामत से ज्यादा जरूरी ये है कि शरीयत पे अमल होना चाहिए, शरीयत पे अमल होना चाहिए। हमारे सामने हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत आले रसूल फर्जंदे बतूल गुले गुलजार सियादत आफताबे इल्म मारिफत शहंशाह खिताबत सूफी बरक़ा शेख तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद कमाल अख्तर साहिब किबला गया बिहार से तशरीफ लाए हैं। ये चेहरा आपके लिए जाना पहचाना है, आपसे बराबर मुलाकात होती रहती है। और उन्हीं के बाजू में आप देख रहे हैं खान वाले आला की चश्म चिराग हुज्जतुल इस्लाम नूर दिल हुज्जतुल इस्लाम नबी रहे मुफस्सिर आज़म शहजादे हुजूर कमरुल उलमा गुले गुलजार रज़वियत पैकर इल्म अदब मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद उमर रजा खान कादरी नूरी बरकाती सरबराह आला नागपुर में बहुत बड़ा दारुल है जो पूरे महाराष्ट्र की नियामत करता है, पूरे सूबा महाराष्ट्र की नियामत करता है, जिसका नाम है दारुल अमजदिया नजरिया। उस दारुल में गया, वहाँ जाकर तो मदरसा है नागपुर में गया, देखा अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे महाराष्ट्र की नियामत करता है। वो मदरसा अशरफुल फुक़हा ने कायम किया और उन्होंने अपनी जिंदगी में उस मदरसे की सरबराही हजरत को सुपुर्द फरमाई। शहजादा हुजूर कमरे मिल्लत को उसकी सरबराही आपको अता फरमा दी और उसकी सरबराही आप फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो चेहरे देख रहे हैं ना, ये चेहरे आज है, आप गनीमत जाने, मौका अच्छा है, गनीमत जाने। कल दिन ये चेहरे भी नजर नहीं आएंगे। हमने ताजु शरिया को देखा, हुजूर कमरे मिल्लत को देखा, हुजूर अमीन शरीयत को देखा, हुजूर तहसीन मिल्लत को देखा, सबरुल उलमा को देखा, अमीन मिल्लत को देखा, मगर आज वैसी शख्सियतें सूरज की रोशनी में चिराग लेकर उड़ने से नहीं मिलती है। और ये लोग जो बैठे हुए हैं, हज़रत तारिक गुलाम मोहद्दीन साहब बैठे हुए हैं, इन लोगों ने सरकार मुफ्ती आज़म को देखा, हुजूर जीलानी को देखा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा, आपके मिल्लत को देखा, मुफ्ती आज़म को देखा। आज दुनिया में बड़ा कोई सानिया मुफ्ती आज़म है, आज दुनिया में ना कोई सानिया मुफ्ती आज़म है, आज दुनिया में ना कोई सानिया हमसे मिल्लत है। वो चले गए, उनके बाद का दौर आता है, उनके बाद के दौर में अशरफुल फुक़हा मिलते हैं, ताजु शरिया मिलते हैं, अमीन शरीयत मिलते हैं, सरकार मुहद्दिस कबीर मिलते हैं। मिल्लत इस्लामिया देखते ही देखते एक के बाद एक सभी है अपने हकीकी घर की तरफ चलते रहे, देखते ही देखते अब रह देखे एक शख्सियत बुजुर्ग शख्सियत बची हुई है जिसे हुजूर मुहद्दिस कबीर कहते हैं। उनके ताल्लुक से भी आज मैसेज आया है कि उनके तबीयत अलील है और उनके लिए दुआ सेहत फरमाएं। आज व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चल रहा है, हज़रत की तबीयत अलील है, उनके लिए दुआ सेहत फरमाएं। ये चले जाएंगे, आज हमारे सामने ये लोग मौजूद हैं, ये गनीमत जाने। कल जो आने वाले हैं इनसे बेहतर नहीं हो सकते हैं, जो मौजूद है गनीमत जानो। और जो लोग अब तक सिलसिले में दाखिल ना हुए हैं, ये मौका गनीमत जानकर हज़रत के सरपरस्त पे हाथ देकर अपने आखिरत का सौदा कर लें, अपने ईमान की हिफाजत कर लें। याद रखिएगा, जो है कल भी वो नहीं मिलेगा, कल इससे भी बदतर मिलेंगे, इससे भी कम मिलेंगे। इसलिए हमारे उलमाए किराम लोग भी, अगर आपके इलाके के मोहल्ले तालिब है उनकी भी इज्जत करो, आपके मदरसे के मुदर्रिसीन है उनकी भी इज्जत करो। इसलिए जब ये चले जाएंगे तो इनके बाद जो आएगा वैसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग इस मौका गनीमत जाने जो अब तक सिलसिले में दाखिल ना हुआ है। हज़रत को मैंने देखा कि हज़रत मसलब के आज़म के मुकम्मल तौर में नशर शायद कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे कहीं रहते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, किसी की भी बड़े से बड़ा पीर हो या बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, किसी की परवाह नहीं करते। अगर जुमला शरीयत के खिलाफ निकलता है तुरंत हज़रत पकड़ फरमा देते हैं, तुरंत पकड़ करते हैं कि नहीं यहाँ पे गलत, आला हज़रत ऐसे फरमाया है, या हज़रत ने तालीमात की, हज़रत की तालीमात ये है फतवा रज़विया की रोशनी में, तालीमात रज़विया की रोशनी, तालीमात आला हज़रत की रोशनी में वो तुरंत उसकी गिरफ्त करते हैं, पकड़ करते हैं। हज़रत को देखा सलात से पाऊँ, हज़रत को देखा मैंने तकवा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तकवा कभी कुछ ही लोगों को मिलता है, हर मामला में तकवा। मैंने बहुत जगह देखा है, हाल में लोग ऊपर खा रहे हैं, बेड पे खा रहे हैं, नीचे भी लोग खा रहे हैं, ऊपर नीचे। मगर हज़रत को एक मरतबा कई मरतबा मैंने देखा कि आज ही मैंने देखा है कि खाना खा रहे थे, साहब बेड पर बैठ गए, हज़रत तुरंत टुका कि खाना नीचे ऊपर बैठ गए, तो साहब तुरंत उठ गए। इसके अलावा मैंने कई मरतबा देखा ऊपर बैठे हुए हज़रत खाना नीचे लगने लगा, नाश्ते पानी का सामान नीचे लगने लगा, तुरंत हज़रत खड़े हो गए, वो भी नीचे बैठने लगे। तो साहिब खाना ने तुरंत नीचे से सामान उठाया और ऊपर रख दिया।
खाना जब नीचे लगा हुआ हो तो ऊपर बेड पे या चौकी पे या कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, खाने का दो एहतराम करना चाहिए। ये तकवा और तहारत, ये शरीयत में अमल है। इसलिए ऐसे पीरों के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो शैतान के मखलूक फरेब से आप बच जाएंगे। ये मस्जिद हाशमी आप हमें भी जानते हैं और इस मस्जिद के इमाम को भी जानते हैं। इस मस्जिद के इमाम कारी अहमद रजा साहब इस मस्जिद में एक मदरसा चलाते हैं। आज लोग कुरान की तालीम से दूर नजर आते हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि यही रसूल की तालीम में कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस नजरिए के साथ वे मदरसे में रात में शबीना मदरसा चलाते हैं, जिसमें कुरान की तालीम जो है तजवीद के मुताबिक ये देने के लिए अच्छे असातिज़ा का इंतजाम किया है और तजवीद के साथ कुरान यहाँ पे सिखाया जाता है। जो लोग कुरान अब तक नहीं पढ़े हुए हैं उनसे गुजारिश है, चाहे वो छोटे हो, बच्चे हो या नौजवान हो या किसी के अब्बा हो या किसी के दादे हो, अगर कुरान अब तक नहीं पढ़े हैं तो अपनी किस्मत पे गम हो, सीना पूरी कर अपनी किस्मत पे। मौका गनीमत है, मलकुल मौत से मुलाकात अभी नहीं हुई है, आप आइए। इसलिए कि इल्म सीखने के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है, इल्म सीखो कब्र की लहर तक, जब तक कि मलकुल मौत से मुलाकात ना हो तब तक इल्म सीखो। इसलिए कुरान ना सीखे हो तब भी मौका है। आगे मैं निकाह पढ़ाने के लिए जाता हूँ, कहता पढ़ो बेटा अस्तगफिरुल्लाह, तो कहता अस्तगफिरुल्लाह कहता है। वह मलाइका तो कितनी मर्तबा पढ़ाओगे तब मुझे आता है। ईमान मुफस्सल को पढ़ा तो ईमान मुकम्मल इस तरह पढ़ता है। बताइए जुबान नहीं टूट पाती है, उलमा के साथ में जुबान उठाने के लिए लंबी लंबी निकल जाती है, मगर इस्लाम का कलमा पढ़ने के लिए उसकी जुबान नहीं टूट पाती है, बड़े शब्द की बात आती है। जी ऐसा होता है, घबराए वाला जी तो इसलिए आइए रसूल आइए, कुरान सीखिए। कुरान सीखने को नहीं है, जिसको भी दाखिला लेना हो आप आइए मस्जिद के इमाम साहब कारी अहमद रजा साहब से आप राब्ता कीजिए और एडमिशन कराइए और थोड़ा सा वक्त निकालिए। चाहे होटल में घंटों बिता देते हैं, जो गप्पासी में बैठ के बाजू में कैरम में न जाने कई घंटा बिता देते हैं, रात का 12-1 बज जाता तब जाकर अपने बिस्तर को गर्म करते हैं। तो उससे बेहतर ये कि 1 घंटा अगर मस्जिद में दे दे तो मस्जिद से आने का सवाब, कुरान सीखोगे उसका सवाब। याद रखिए कुरान सीखते सीखते अगर मलकुल मौत से मुलाकात हो गई तो याद रखिएगा आप बच्चे बचाए हैं और वो बच्चे बचाए हैं, आप सीधे जन्नत में जाएंगे, जहन्नम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इसलिए कुरान सीखने वाला जो सीख रहा है और सीखते सीखते मौत आ गई तो उसकी कब्र रोशन हो जाती है, आप कुरान सीखिए, आइए कुरान सीखिए। कुरान हमारा दुनिया का साथी है, कब्र का साथी है, हश्र का साथी है। मरने के बाद हमारी लैंग्वेज अरबी होगी, फरिश्ते आएंगे सवाल करेंगे अरबी में करेंगे, अरबी में सवाल करेंगे और अरबी ही में आपको जवाब देना होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मदरसा में जो कारकर्दगी पेश की है वो आपके निगाहों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चों ने आज इस मदरसा जो मस्जिद में चलता है, इस मस्जिद के मदरसे में 15 बच्चों ने तजवीद के साथ कुरान हदीस का नाज़रा खत्म किया। सुभान अल्लाह 15 बच्चों ने, यार कुछ तो यार थोड़ा सा तो बोलो सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी काविश को उन्होंने आप लोगों के सामने पेश किया, जरा तो सुभान अल्लाह सब नवाज नहीं सकते, सुभान अल्लाह कहोगे फायदा आप नहीं होगा, मगर काम करने वाले की थोड़ा हौसला अफजाई हो जाएगी। 15 बच्चों ने कुरान हदीस को खत्म किया है और इन्होंने ये अहद किया कि 15 बच्चों के कुरान जो खत्म किया उन्हें कुरान के तोहफे से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। हुजूर कमले मिल्लत के हाथों से उसे कुरान दिया जाएगा। अब जिन बच्चों का मैं नाम पेश करता हूँ वो बोल जिन बच्चों का नाम वो आए और हजरत के हाथों से कुरान शरीफ नंबर 1 मोहम्मद सुहैल वल सूफी मोहम्मद सलीम। सूफी मोहम्मद सलीम का लड़का मोहम्मद सुहैल आज सामने मोहम्मद ईशान रजा वल मोहम्मद वसीम रजा। मोहम्मद रसूल आलिफीन वल शमसुल आलिफीन। शमसुद्दौला अजीमुद्दीन, शमसुद्दौला वल अजीमुद्दीन, शमसुद्दौला वल अजीमुद्दीन। मोहम्मद सरफराज वल सगीर अहमद मरहूम। माशाअल्लाह। मोहम्मद अफजल वल मोहम्मद रिजवान हाशमी। मोहम्मद शाहिद अनवर वल मोहम्मद जहीर। मोहम्मद
محمد بلال ریاض احمد انصار علی محمد تنویر کیفی نذیر احمد زین العابدین معین الدین اظہر محمود محمد عیسیٰ توصیف محمد اشرف عابد رضا ممتاز احمد عابد رضا ممتاز احمد احمد رضا محمد نسیم اب بچوں کو دعایا جملوں سے ہمارے جو مہمان آئے ہوئے وہ نوازیں گے. اب میں خان والے اعلیٰ چشم و چراغ نور دی گئے اسلام نبی رہے افق سے ریاضین عقائد مفتی اعظم شہزادے حضور کا قبر العلماء سیرت طریقت رہبر راہ شریعت افق اسلام شاہ محمد رضا خان سربراہ اعلیٰ الجامع الرضویہ ناگپور وسجادہ رشید خان جاریہ قادریہ رضویہ پر تشریف کی مبارکہ میں حصہ پیش کرتا ہوں. طلب بھائی سے تشریف لائیں اور اپنے سوالیہ جملوں سے خوش واضح نصیحت فرمائیں. حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کہہ دیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کے اعلیٰ حضرت نعرہ کمر العلماء سید کمال حسن صاحب قبلہ ہمارے اہل سنت مطاہر رسول اکرم عوام اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار میں لاتا ہے تصور کو شفیع جو میرا دوست ہے اور لاڈ اللہ بیٹا ہے. جملہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى العالمین جميعا وأعطاه يوم القيامة للمجرمين المتلبسين الخطاء من الحالفين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو عدو مبين سبيل صلاة فمقاطع بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الفاتحة وقل الأسرار وبرعها وآله وصحبه دائما أبدا. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبدا كل مكرما. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان تو انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان بھی کہتا ہے میری جان ہے. واہ کیا تو کرم ہے شہ مدعا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں سے پلے
غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں آئی کہاں چھوڑتے سب آگے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلوہ تیرا، کیا لگے اس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا لگے اس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی نسبت کا اظہار اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں کہ تجھ سے در سے صد سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے صد سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور معین الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ عقیدہ تیرا، ایک بار پھر خوشی پڑھ لیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اہل سنت و جماعت جس کی پہچان سرکاری غازی نواز کے ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوتی ہے، اس پر سختی سے قائم رہیں، بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں، صلح سلیت سے بچیں، صلح سلیوں سے بچیں، شریعت مطالعہ کا راستہ بہت آسان ہے، اس دین میں تنگی نہیں، دین آسان ہے، اس کی پیروی کریں، نماز روزہ ہر فرض واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کریں، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، نماز کی پابندی سب سے زیادہ ضروری ہے، میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال، تو یہاں دارالعمل ہے دنیا، اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں ہر وقت اس کی عبادت کرتے رہنا ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ پتھر کا جو میرا ہوتا ہے اس کو دیتا فرماتا ہے، ہماری نظر آخرت پر ہونا چاہیے جو کہ ہمیشگی کا در ہے، موت سب کو آنے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، اللہ باقی کل فانی، مرنا سب کو ہے، اور بقیہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا فیصلہ کیا اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مت مرنا مگر مسلمان مرنا سب کو ہے، کون ایسا ہے جس کو موت نہیں آئے گی، سب کو آئے گی، لیکن کامیاب ہو رہے ایمان کے ساتھ رہے گا، ایمان کے ساتھ رہے ابھی تمام منزل آسان ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان کی حفاظت کیجیے، بد مذہبوں سے بچیے، ان سے رشتہ داری نہیں کیجیے، ان کے ساتھ موقع بیٹھیے مت، ان کے ساتھ میں کوئی معاملہ مت رکھیے، وہابیت دیوبندیت نہیں بڑھ رہی ہے، ہم لوگ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ کہ لگ رہا ہے کہ آدھا ہندی پڑھتی وہ سعودی ریال پر پڑھ رہے ہیں، اور اہل سنت اپنی حقانیت پر زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اور جب مسلک اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے تو وہ اہل سنت یعنی مذہب اہل سنت و جماعت، اس میں چاروں مسلک کا مناسب ہے، چاہے وہ امام اعظم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ امام شافعی کی پیروی کرنے والے ہوں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل کے پیروی کرنے والے ہوں، چاہے امام مالک ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مذہب حنبلی میں کچھ کمزوری آ رہی ہے تو اس مذہب کے حساب سے فتویٰ دیا
تو آپ ایسے عالم ہیں اور ایسا مرتبہ ہے کہ کوئی ولی دنیا میں ایسا نہیں جو ان کے یہاں سرین ناز کا سامنا کرتا ہو. جب آپ نے اپنے رب کے حکم سے فرمایا قدمی حاضری علی رفعت کل ولی کا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی قدم پر ہے، تو جن کی فضیلت منصوص ہے یعنی صحابہ اکرام اور تابعین اعظام، ان کے علاوہ جتنے تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی. اور سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خرافان ریاضت مشہور ہیں ان تک جب وہ آواز آئی تو انہوں نے اپنا گردن جھکا دی اور فرمایا بل علی راسی بلعینی، بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھ پر. تو قیامت تک جتنے اولیاء آپ ہوں گے جس کو جو ملتا ہے بارگاہ سرکاری غوث اعظم سے ملتا ہے، کسی کو جو مرتبہ ملتا ہے کوئی ایسا نہیں سو جو وہاں خلاف تسلیم پیش نہ کرتا ہو. حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 92 برس کی زندگی میں کبھی نہیں فرمایا کہ میں ولی ہوں. ان کے پیر و مرشد حضرت ابو حسین احمد گوئی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت جیسے یوں عرض کرتے ہیں کہ برتر قیاس سے ہے عام ابو حسین، ذرا سے پوچھو عام ابو حسین. ایسا معاملہ وہ 6 مہینے کی عمر میں آ کے ان کو خلافت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بچہ ولی ہے. لیکن ولی خود نہیں کہے گا کہ میں ولی ہوں، یہ سمجھنے کی بات ہے. بہت گھومتے ہیں اور میں یہ میں کو ایسا سمجھو جو کہہ رہا ہے وہ خالی لفظ کچھ نہیں اس کے اندر. یہ تو قرآن سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال کے رہا ہے. قلب جو ہے اس کی طرف پھیرنے لگتی ہے اور لوگ اپنی حالتیں لے کر کے اس کے بعد جاتے ہیں. وہ جو پھول پھر رہا ہے معاملہ سمجھ لو کہ خالی ہے، کہیں کچھ نہیں. جب وہ بارگاہ غوث اعظم سرکار مسلموں کی آدمی عرض کرتے ہیں کہ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. تو سرکار غریب نواز نے فرمایا تھا کہ بل علی راسی بلعینی، بلکہ میرے سر پر اور میرے آنکھ پر. شہزادہ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں کہ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. ہم حاضری فقیر ہیں اور سرکار غریب نواز کے اس ہندوستان میں، ہندوستان کی سب سے بڑی بارگاہ غریب نواز تمام خانقاہیں وہاں سر نیاز سب کرتی ہیں. اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جب آ گئے تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گئے تو مولا علی کی بارگاہ میں آ گئے، اور مولا علی کی بارگاہ میں آ گئے تو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے. اور میاں لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو معاملہ یہ ہے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور وہ سارے چیزیں خدا کے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ہمیں حکم ہے کہ ہم دنیا میں مسافر کی طرح رہیں. ہم جب سفر کرتے ہیں ٹرین سے چل رہے ہیں، کوئی بمبئی جا رہا ہے، کوئی دلی، کوئی کلکتہ، کوئی مدراس، لمبی لمبی دوری کے سفر کرتے ہیں. گاڑی اپنے شیڈول کے حساب سے اسٹیشنوں پر رکتی ہے، کہیں 2 منٹ کا اسٹاپ ہے، کہیں 5 منٹ کا اسٹاپ ہے. تو ہم یہ نہیں کرتے، اپنی منزل کو نہیں بھولتے ہم کہ ہم 4 گاڑی روپیہ شہر گھومنے چلے جائیں. تو ہم معلوم ہے کہ گاڑی اپنے مقررہ وقت پر سگنل ہوتے ہی پلیٹ فارم چھوڑ دیں گے اور ہمارا انتظار نہیں کریں گے. ہم جنت کے مسافر ہیں، ہم دنیا میں نہیں کھوئیں گے. دنیا میں ایسے رہیں گے جیسے مسافر رہتا ہے. ہماری نظر کہاں ہونا چاہیے؟ آخرت جو کہ ہمیشہ کی نظر ہے، جہاں کبھی موت نہ آئے، جہاں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، جہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جہاں کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں. اللہ اکبر، جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو وہ دیکھیں گے. اور سب سے بڑی نعمت اپنے رب کا دیدار ہے کہ وہ میں اپنے رب کا دیدار اس طور پر کریں گے بلا تشبیہ، جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں جوانی رات میں بلا حساب. اللہ اکبر، کیسی وہ کیفیت ہوگی، کیسی وہ ہماری آنکھوں کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیدار کو مشرف فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں خوب سے خوب ہونا چاہیے. جتنا آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی اتنا ہی ہمارا ایمان کامل ہوگا. جس کو اپنا رب کا قرب حاصل کرنا ہے اس کو نمازیں خوب پڑھنا چاہیے، سجدے خوب کرنا چاہیے. جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، چغل خوری سے، زنا سے، غلاظت سے،
शराब खोरी, सूद खोरी, इन सबसे बचो। रोज़ों की पाबंदी, जितने रोज़े बना उनको अदा कीजिए, जितनी नमाजें बनाए उनको अदा कीजिए। दिन भर में कुल 20 रकात हैं जिनकी कज़ा अदा करनी है। जो फर्ज़ वाजिब की कज़ा होती है, सुन्नत कभी नहीं होती। फजर भी जैसे उस दिन की फजर की सुन्नत रह गई तो वो जो है मगरिब वक्त आने से पहले आप अदा कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ वो दो फर्ज़ अदा करने हैं। तो फजर के 2 फर्ज़ हो गए, ज़ोहर के 4 फर्ज़ हो गए, असर के 4 फर्ज़ हो गए, कितने हुए? मगरिब के 3 फर्ज़ हुए और इशा के 4 फर्ज़ और वितर की वाजिब 3। ये कुल 20 रकात है। जितनी कज़ा है उनको अदा करना शुरू कीजिए। इसका तरीका ये भी कर सकते हैं कि वक्ती नमाज के साथ जब वक्ती नमाज पढ़ ली तो फिर उस वक्त की नमाज की कज़ा भी पढ़ ली। ऐसे रोज़ाना 20 रकात पता भी नहीं चलेगी और आपका वक्त ज़्यादा सर्व भी नहीं होगा। और अदा करते रहो। और बहुत साल की किसी की नमाजें हैं और वो अदा कर रहा है, इस दरमियान उसको मौत आती है, अल्लाह ताला अपने फजल से वो तमाम उसकी जो है अदा फरमा देता है। जो अल्लाह की राह में चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए राह खोल देता है। अल्लाह की राह तरफ चलो, बुजुर्गान दीन का रास्ता पकड़ो और यह इकराम के रास्ते पर चलो। यही सिरात मुस्तकीम और वो नामज़द रहे, उनके निशाने कदम पर चलो तो इंशाअल्लाह जन्नत पक्की है। बरेली मेरा वहाँ जन्नत है, यानी जलवा रहे आला हज़रत से तू यकीन मरकज़ है, अहले सुन्नत है, तू यज़ीदी मरकज़ी है, सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके अहले सुन्नत सलामत रहे, मसलके अहले जन्नत सलामत रहे। इंशाअल्लाह है वो उसूल और बेखुदा होकर रसूल हमारे ना सलाम पढ़े। शेर
بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حقنا يا حبيب الله اسمع حالنا اننا في بار هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشغالنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں میں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہر جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سرکائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأفكار والآفات وتغفرنا بها من جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أنت على كل شيء قدير يا لطيف ولم يزل ارزق منا فيما نزل أنت قوي نجنا عن فرق يوم القدر لخمسة نتبعها على الرضاء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا إله العالمين اس قبل نے ہماری حاضری کو قبول فرما تمام حاضرین کی جملہ جائز مرادوں کو قبول فرما قبول فرما ہم تیرے عزت کا اٹھنا ہے خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں تیرا ڈر خوب سکون بڑھا اور ہمارے دلوں میں تیرے پیارے محبوب کی محبت خوب سکون بڑھا دنیا کی کوئی بھی شے تیرے پیارے محبوب سے زیادہ پیاری نہ ہو مذہب اہل سنت و جماعت اس کی پہچان سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوتی ہے اس پر ہمیں سختی سے قائم قائم رہنے کی توفیق عطا فرما شریعت مطالعہ کے سیدھے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما نماز روزہ حج اور واجب اور سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں تیرے حقوق کا محق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے بندوں کے حقوق کا محق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما نہ ہمارا کہیں دبے نہ ہم سے کسی کا دبے ہمارے علماء کی برکت عطا فرما ہمارے طلباء کو علم نافع عطا فرما ہمارے اداروں کو دینوں میں راجہ میں ترقی عطا فرما اسلام و مسلمین کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کو نکالا فرما مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ہماری کھیتیوں میں بستیوں میں اولاد صالح برکت عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں جو بیمار کر کے گھر کے سلامت کے ساتھ پاڑے کامیاب واجب عطا فرما جو مقروض ہم کو سب کے بعد سے خوشی عطا فرما جب اولاد ہم کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہم سرڑ فرما پردار فرما یا الہ العالمین ہمیں جو بے روزگار ہم کو برسدے روزگار کر دے پولیس کے روزگار ہم کے روزگار میں دنیا راجہ میں ترقی عطا فرما حلال روزی واقع عطا فرما حج و زیارت سے مشرف فرما جو رشتوں کے لائق ہوں نماز طریقے عطا فرما جو بچے ایسا امتحان دے رہے ہیں مسلم زیادہ نمبروں سے کامیابی عطا فرما وہ سے نیچے کو انہیں باعث خیر کرنے کہا وہ سے زیادہ ان کے نام اور کام جانتا ہے ان سب کی جائز ارادوں کو قبول فرما جائز مقاصد پورے فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربي لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وعليكم الصالحين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.